ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کریں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا، مذاکراتی عمل کا اور چیلنجز کا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور بات چیت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جٹ صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ مجھے بتائیں کہ بیک ڈور رابطوں کی بہت سی خبریں چل رہی ہیں، بیرسٹر گور کے حوالے سے بھی، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی، جی کی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل چیزیں بھی چل رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات باتیں چل رہی ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور کیونکہ آپ کی پارٹی کا یہ خیال تھا کہ جی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس تو ہے ہی نہیں اختیار کسی اور کے پاس ہے، تو ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ بیرسٹر گور صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ میں بالکل آپ کے پروگرام میں گنڈا پور صاحب کی ہوئی ہیں۔ گنڈا پور صاحب سی ایم ہیں، ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، جہاں پر آرمی چیف خود گئے، پولیٹیکل لیڈر سارے وہاں پر اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے میٹنگ کنڈکٹ کی، اور میٹنگ کنڈکٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو ٹاک کی، اور وہ ٹاک جو ہے میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جو آرمی چیف نے جو بات چیت کی ہے، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم سب کو یونائٹ ہونا ہوگا، اور ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا چلے۔ ایٹ لیسٹ پبلک کو یہ پتہ چل گیا کہ عوام کی رائے کا احترام ہے۔ ابھی تک ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ہم عوام کی جو رائے تھی اس کا احترام ہی نہیں کر رہے تھے۔ آن ورڈ ابھی تک ایسا ہی معاملہ چلا، ہم انہیں لے کر آ رہے اس پوزیشن میں حکومت کو کہ آپ عوام کی رائے کا احترام کریں۔ اگر آپ عوام کی رائے کے منفی چلیں گے، اگینسٹ چلیں گے، تو پھر آپ سکسیسفل نہیں ہو سکیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بہت ساری ماضی میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جی ہم نے اسپیچز میں یہ الفاظ استعمال کیے، وہ کیے، باتیں کرنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کیا کرتے رہے، شہباز شریف نے کس کا گلا پکڑنا تھا، بی بی مریم نے کیا کرنا تھا، میں کرنے پر رہا ہوں، تو اس میں یہاں ٹوسٹ کرنے کے لیے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن میں یہ سمپل اس بات کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب دو فریقین آپ نے سامنے بیٹھے ہوں، دو جماعتیں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، ہم سب کو بہت محتاط ایک آخری چیز آپ مجھے بتائیے گا، میں آپ سے وہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ معاملہ ہے کہ اس وقت جو ساری کی ساری صورتحال ہے کہ ایک اعتراض یہ ہے کہ جی کہ آپ کے عمران خان صاحب بڑے اگریسو ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ بھی، ان کا سوشل میڈیا بھی، اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونا چاہیے تاکہ ذرا جو ماحول ٹھنڈا بن رہا ہے اس کے اندر گرمی نہ آئے۔ آج اگر مذاکراتی عمل اس جگہ پر پہنچا ہے نا، تو عمران خان صاحب کی وجہ سے پہنچا ہے۔ ان کی مشاورت، ان کی لیڈ کے بغیر کوئی بھی اسٹیپ آؤٹ نہیں کر سکتا، یہاں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج اگر مذاکرات کی ٹیبل پر ہم سب بیٹھے ہیں، تو اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہے، یہ عمران خان صاحب کی مثبت سوچ کا نتیجہ ہے۔ عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہم نے ڈائلاگ اوپن کیے، عمران خان کی ہدایت پر ہم ریٹن فارم میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان کی ہدایت میں یہ سارے ڈائلاگ آگے چل رہے ہیں۔ میں پھر بار بار کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے، اور وہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے۔ حکومت کو اپنا رویہ مثبت کرنا ہوگا۔ یہ رائٹ لیفٹ سے جو بیان بازی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں، میں حکومت کو بالکل یہ کیٹیگری کو بتاؤں، ان کو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ان کو پریشانی صرف یہ ہے کہ خان آ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب عام معافی کا اعلان کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اسد صاحب، آپ کی طرف میں آ رہا ہوں، اور یہ گورنمنٹ کی ٹیمز کی طرف اکثر یہ بیان ہے جی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن پھر یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں جی فلاں بیان نہیں ہونا چاہیے، فلاں چیز خاموش ہونی چاہیے، فلاں یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی کلیئرٹی کے ساتھ اس مذاکرات میں نہیں آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے تو ہماری بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں کہ اپوزیشن کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی بات میں درست ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے پہلے ٹی آرز میں کی تھی کہ ہمارا جو ان کیمرا سیشن ہوگا اس کی کوئی بات نہیں کی۔ جب وہاں اتنی اچھے طریقے سے بات ہو رہی ہے تو یہ بمبارڈمنٹ جو رائٹ لیفٹ باہر ہو رہی ہے، اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ جو بھی پالیٹیشین جو بھی ہیں، یہ چیزیں میڈیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کی رینکنگ نہیں ہوتی جب تک کہ پولیٹیکل لوگ لڑے نا۔ آپ سافٹ سی بات کریں، اچھی کریں تو اس کی کوئی رینکنگ نہیں آتی، آپ ایک تھپڑ مارتے تو وہ دیکھیں آپ کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو اگنور کرنا چاہیے، یہ چیزیں ہوتی رہتی۔ آپ فوکس رکھیں کمیٹی میں، اور ادھر جو ممبرز ہیں وہ آپس میں کوئی ایسا فیصلہ کریں جو ڈویبل ہو، جو یہاں سے اچھے رزلٹ لے کے نکلے، تاکہ باہر عوام بھی سکون میں آئے اور حکومت اور پاکستان بھی جو ہے اپنے صحیح مقام پر پہنچے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بھی آپ کو باڈی میں پوری 1% سے لیس میں بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے
دیکھیں وہ جیسے انہوں نے کہا ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل رول کرنے ہیں اور ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا ہے فریج رکھنے سے یا دیسی مرغی کھلانے سے، تو اچھی بات ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس نے ان مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے اور آگے پاکستان کو. ایک چیز اور تو یہ باقی ہر چیز کو اگنور کر دینا چاہیے، کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اپنی ہے. ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، فضل الرحمان صاحب نے ابھی ریسنٹلی بڑے اہم کردار ادا کیے ہیں، چاہے وہ 26ویں ترمیم کا معاملہ ہو یا باقی آئین سازی قانون سازی کے معاملات تھے. ابھی بار بار وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پولیٹیکل ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ بہت سے کیسز جو ہیں وہ سیاسی ہیں، اور جو سیاسی رہنما اس وقت جیلوں میں ہیں ان کے اندر سیاست بہت عمل دخل ہے کیسز کے حوالے سے، اور سیاسی لوگوں کو قید میں یا جیل میں نہیں ہونا چاہیے. جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو پھر سب کو ٹیبل پہ ہونا چاہیے. اس میں اچھا ہو اسپیکر کی نگرانی میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو، لیکن کیا یہ اچھا ہو اگر ایک ٹیبل پہ نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوں، زرداری صاحب بھی ہوں، فضل الرحمان ہوں، اچکزئی ہوں، عمران خان ہوں، تو شاید ان کے فیصلوں کے اندر اور ان کی وزڈم شاید زیادہ وسیع ہوگی ریدر دین کہ یہ کمیٹیاں اگر بیسک گراؤنڈ تو بنا لیں گی، لیکن یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے. میرا خیال ہے الٹیمیٹلی یہی ہوگا اور یہی وے فارورڈ ہے. یہ ابھی کانفیڈینس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں یہ جو ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہیں پہ بات چلے گی. اور ایک آپ کو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا اس پہ سائن سب کو کرنے پڑیں گے، تاکہ پاکستان جو ہے نا وہ بالکل جس طرح جمہوری ملک ہونا چاہیے دنیا میں اسی طرح ہو. اور الٹیمیٹلی ابھی بھی جیسے آپ نے سنی ڈسکشن میں کسی کی بھی ہو، چاہے رانا ثناءاللہ یا کوئی کہہ رہے ہو کہ ہر وہ امپورٹنٹ جو پاکستان میں میٹر کرتا ہے فیکٹر جو ہے وہ سارے آن بورڈ ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جو ہے مذاکرات نہیں شروع ہو سکتی. لیکن وہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے مطالبات اتنے ہی رکھیں جو ہماری بساط میں ہو، تو بہت ساری چیزیں ابھی بھی سیاسی لیڈرشپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. میرا خیال ہے اس طرح بھی سیاستدانوں کو توجہ دینی چاہیے. دیکھیں شروع میں ہی آپ چاند مانگیں گے تو وہ نہیں ملے گا، اس کے لیے چاند تک پہنچنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. امیڈیٹلی ہاتھ میں نہیں مل جاتی کوئی چیز، اس کے لیے آپ کو. چلے بہت شکریہ ڈاکٹر اسد اشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر نثار جٹ صاحب بھی، اور جو اس وقت مذاکراتی عمل ہے وہ کس کروٹ بیٹھے، کتنی توقعات ہیں، کتنے خدشات ہیں، کتنے امکانات ہیں. جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ بھارت حسب روایت پاکستان پہ وقتاً فوقتاً الزامات لگاتا رہتا ہے کہ پاکستان ایپک آف سینٹر ہے ٹیررزم کا اور پاکستان ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے. لیکن بھارت کو شاید اپنے اندرونی معاملات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی کتنی ریاستوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، نہ صرف مسلمانوں کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، بلکہ خود جو وہاں پہ ہندو کے اندر ذات پات ہے، اور پھر جو اس کے اندر بہت سے ایسے طبقات ہیں جن کو خود ہندو جو ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں، اور اس پہ کرسچن اور باقی ساری کمیونٹیز کی الگ بات ہے. تو وہ ساری صورتحال اور پھر یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز اور انڈیا کے اندر انسانی حقوق سے متعلق تمام عالمی اداروں کی رپورٹس بھی سامنے ہوں، تو ایسے الزام شاید زیب نہیں دیتے. اور پھر پاکستان کے اندر چاہے شرم الشیخ کانفرنس میں جب ہم نے انڈین انوالومنٹ سے متعلق ثبوت ان کے پرائم منسٹر کو منموہن سنگھ کو دیے تو انہوں نے خود بھی اعتراف کیا تھا. پھر کلبھوشن جادیو ایک زندہ اس وقت پاکستان کے پاس ثبوت موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اس قسم کی الزام لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور پھر پاکستان کا آج رسپانس بھی، ہماری سیاسی قیادت بھی، ہمارے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی، اور پھر ہماری ISPR نے بھی ایک بھرپور قسم کا جواب دیا. اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب. یہ ساری صورتحال کوئی ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے. ہم 70 سال سے جب سے انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یونائٹڈ نیشن بھی دباؤ ڈالتا ہے، دنیا بھی ڈالتی ہے، تو اب اس موقع پہ آ کے اگر یہ دوبارہ سے وہ اپنا راگ الاپ رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ان کا ہو سکتا ہے؟ جی خالد صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان ابھی جو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں، جو پاسٹ کی ہسٹری ہے، تو وی آر یوز ٹو اٹ. پرابلی اس کے 2-3 ریزنس ہو سکتے ہیں. مین ریزن تو یہ ہے کہ دے آر انڈر اسٹریس، دا ملٹری لیڈر از انڈر اسٹریس. اور یہ ایک ملٹری کمانڈر کا ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو یہ ایک ڈیمورلائزڈ ملٹری کمانڈر کا بیان لگتا ہے، جس میں وہ جب اپنا ٹاسک مکمل نہیں کر پاتا جو بھی اس کو اسائن کیا گیا ہوتا ہے، اور اس میں اس کو ناکامی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی فورسز ڈیفیٹ پہ ہوتی ہے، بیک فٹ پہ ہوتی ہیں، تو وہ
الزام دوسروں کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسے خاص طور پہ ایسا آفیسر جو ماضی میں خود بھی جو ہے جی ہاں, جب وہ کور کمانڈر تھے, ایگزیکٹلی یو نو ہز ہسٹری, کہ وہ شروع سے اپنی جو ڈسٹ بن میں وہ پھینکتے رہے ہیں, وہ پاکستان کی طرف. پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی ایسی ہے کہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے سیاسی سسٹم سے بھی, لیگل سسٹم سے بھی, جوڈیشل سسٹم سے بھی, اور ایون آپ کی آرم فورسز سے بھی, کہ وہ وہی کام کرے جو وہ خود کر رہے ہیں. دیکھیں خالد صاحب, اس وقت پاکستان کنفرنٹ کر رہے ہیں ایک نئے بھارت سے. بھارت تھا تو ایسا ہی, لیکن اب اس کی پالیسیز میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. جب ہم بات میں کر رہا ہوں نئے بھارت سے, تو اس سے میرا مراد یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ, دا ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی اپلیکیشن ہے. دیکھیں پاکستان کی ملٹری, پاکستان جو کنونشنل مینز ہیں, اس کے لیے تو پاکستان نے ساری زندگی ایک ہی ملک کے خلاف جنگ لڑنے کی تیاری کی, اور وہ ہے بھارت. ہمارے جتنے بھی ملٹری ٹریننگ ہے, ہماری جتنی بھی ملٹری تیاری ہے, وہ بھارت کے خلاف ہے. چاہے وہ ہمارا میزائل پروگرام ہو, چاہے وہ ہماری کنونشنل فورسز ہوں, یا جو ہمارے باقی جتنے بھی ہیں, کیونکہ ہمیں ایک ہی ملک سے خطرہ ہے. پاکستان کی فوج ایک امن کی فوج ہے, پیس کی فوج ہے, وہ ہمیشہ پیس کو پرسو کی ہے. لیکن بھارت سے جو ہمیں خطرات ہیں, ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. بٹ ٹوڈے وی آر کنفرنٹنگ ہندوتوا مائنڈ سیٹ والا بھارت. تو مائنڈ سیٹ کی یہ بھارت سے ہم ہندوستان کہہ لیں اس کو, ہندوستان کر لیں, وہ تو دیکھیں اکھنڈ بھارت کی اپلیکیشن ہندوتوا ہوا ہے. اور یہ صرف نہ صرف ہم سٹریس میں ہیں. ابھی آپ نے راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹ پاسٹ میں دیکھی ہوگی کہ وہ کہتا تھا یہ آر ایس ایس کی پالیسیز ہیں. یہ تو آر ایس ایس کی پالیسیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی جو ان کے ڈیزائنز ہیں جو ظلم اور ٹیررزم کے وہ ہے, تو وہ اس سے تو ان کے اپنے لوکل, آپ تو لو ذات کی بات کر رہے ہیں, راہل گاندھی کی میں بات کر رہا ہوں جو اپوزیشن لیڈر, وہ بھی کہتا ہے جی کہ میں تو جتنے وکٹم ہم ہو رہے ہیں, تمام انسٹیٹیوشنز جیسے آپ نے بات کی, تمام پولیٹیکل فورسز, تمام ادارے, اینڈ اسپیشلی دا میڈیا. اب تو یہ وہ گودی میڈیا جو ہم جیسے کہتے ہیں نا, تو مودی کے اس کے اوپر چلتا ہے, تو یہ بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس کا وکٹم خود بھارت ہو رہا ہے. اس کا جو سو کالڈ ایک انہوں نے سیکولر وہ بنایا ہوا تھا. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ فوج سٹریس کے اندر ادھر ٹرانسفر کرنا. ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں.